بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہاروں کا مہینہ آیا ہے ربیع الاول۔ سب سے بڑی بہار جو سدا بہار رہے گی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور آپ کی رسالت اور آپ کے پیغامات ہیں۔ اس سلسلے میں کویت کے مشہور داعی اور شخصیت عبدالحمید جاسم البلالی، ان کی عربی کتاب من هو محمد کا اردو ترجمہ محمد کون صلی اللہ علیہ وسلم کی قسطیں پچھلے ربیع الاول میں آ چکی ہیں۔ اب ربیع الاول کی مناسبت سے مزید قسطیں پیش خدمت ہیں۔ پہلا عنوان ہے تشدد کی ممانعت۔ مسلم کی حقیقت امن و سلامتی ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو خراج عقیدت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے، اور یہ اپنے اندر دوسرے کے لیے انتہائی بلند جذبات سموئے ہوئے ہے، سلامتی و امن کی بلندیاں لیے ہوئے ہے، ملنے والے کے لیے رحمت و برکت کی دعا کرتا ہے، چاہے اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ واضح رہے کہ مسلمان کی زندگی میں عدم تشدد کی تاکید اور تشدد سے ممانعت کی مختلف صورتیں موجود ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ پہلی، مسلم و مومن کی حقیقت۔ جب تک مسلم و مومن کی زبان و ہاتھ سے مسلم و غیر مسلم ہر طرح محفوظ نہیں ہوتے، اس مسلم و مومن کا نہ اسلام مکمل ہوتا ہے نہ ایمان پختہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی جان اور مال کو ان سے کوئی خطرہ نہ ہو، جیسا کہ نسائی نے نقل کیا اور اسے علامہ البانی نے صحیح کہا۔ دوسری، بدترین لوگ، تین طرح کے لوگ اللہ کی نگاہ میں بدترین لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جو کسی انسان کو ناحق قتل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نگاہ میں تین لوگ بدترین و ناپسندیدہ ہیں: حرم میں الحاد کا شکار، اسلام میں جاہلیت کی راہ کا متلاشی، اور کسی شخص کے خون کا ناحق مطالبہ کرنے والا کہ اس کا خون بہائے۔ یہ روایت بخاری میں موجود ہے۔ تیسری چیز، ہتھیار دکھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشدد کی ممانعت انتہا کو پہنچا دی اور ہتھیار یا دھاردار لوہے سے بطور مذاق بھی کسی کو اشارہ کرنا، ہتھیار دکھانا ممنوع قرار دیا کہ کہیں بغیر ارادے کے نقصان پہنچ جائے اور بے قصور کو ضرر پہنچا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی کسی بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ شیطان اس کے ہاتھ سے نکال دے اور وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ دوسری حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کیا، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، چاہے ہتھیار دکھانے والا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ چوتھی چیز، بازار و عبادت خانے میں ہتھیار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت خانے یعنی مسجدوں میں بازار اور ہجوم کی جگہ ہتھیار ساتھ لے جانے سے روکا ہے کہ کہیں لوگ اس کی زد میں نہ آ جائیں اور بڑے نقصانات سے دوچار ہو جائیں۔ شریعت کی ان واضح تعلیمات کی روشنی میں ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے گی جو مسجدوں اور بازاروں میں دھماکہ خیز مواد نصب کرتے ہیں یا خودکش بمبار حملے کرتے ہیں اور درجنوں سینکڑوں لوگوں کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی کا گزر بازار یا مسجد سے ہو اور اس کے ہاتھ میں تیر ہو تو پھل پر ہاتھ رکھ لے، یا فرمایا پھل کو پکڑ لے، کہیں کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ پانچویں بات، ڈرانے دھمکانے کی ممانعت۔ ڈرانا دھمکانا جو کبھی بطور مذاق بھی ہوتا ہے، اس سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کے تحفظ کے لیے روکا ہے اور تشدد کو بطور مذاق بھی ناپسند کیا ہے۔ صحابی رسول عبد الرحمن ابن ابو لیلہ روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک صاحب سو گئے۔
دوسرے صاحب رسی لے کر گئے اور سونے والے کو باندھ دیا، جس سے سونے والا گھبرا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرنا روا نہیں۔ منذری نے صحیح ترغیب میں یہ روایت نقل کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی۔